بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہد انور۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نرالا سویٹس ایک بڑا کامیاب بزنس تھا اور پھر یہ ایک دم سے ختم ہو گیا۔ تو آج ہم اس کی کیس اسٹڈی یا فیلئر سٹوری جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اور آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی انٹروڈکشن دیتا چلوں کہ نرالا سویٹس 1948 میں تاج دین صاحب نے شروع کی اور پھر یہ کامیابیوں کی بلندیوں پر گئی۔ اس کے پاکستان میں 22 آؤٹ لیٹس تھے اور ایون کہ اس کے 2 آؤٹ لیٹس UAE میں بھی تھے۔ اس کی میجر پروڈکٹ رینجز میں سنیکس، مختلف ڈیری پروڈکٹس اور بیوریجز شامل تھے اور ان کی بڑی ٹھیک ٹھاک اچھی خاصی سیل تھی۔ اور پھر 2014 کے بعد یہ سارا ایمپائر ایک دم سے غائب ہو گیا۔ تاج دین صاحب نے لاہور سے اس کا آغاز کیا اور مٹھائی اور حلوہ پوری نرالا سویٹس کی اسپیشلٹی تھی۔ اعلیٰ کوالٹی کے انگریڈینٹس اور خاص قسم کی ریسیپی اس کی کامیابی کا راز تھا۔ کاروبار چل رہا تھا۔ تاج دین صاحب نے اپنے بیٹے فاروق کو بھی اس کاروبار کے اندر شامل کیا۔ فاروق نے بھی اس کاروبار کو اپنے علم سے اور اپنے تجربے سے کافی آگے بڑھایا۔ اس نے ایون فارن کنٹریز سے ٹریننگز لیں، اس کو لا کے ادھر امپلیمنٹ کیا، ڈفرینٹ قسم کے نئے پروڈکٹس لے کر آیا، بہت ساری جدت اس کاروبار کے اندر لے کر آیا۔ اور اس وقت جیسے کہ ایک تاج دین صاحب کی عادت تھی اور پھر یہ فاروق بھی بڑا کائنڈ آدمی تھا اور یہ اپنی کمائی میں سے بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے اور اس کے علاوہ ایمانداری بھی کاروبار کے اندر تھی۔ اور سارے بھائی یعنی فاروق کے بھائی، تاج دین کے بیٹے سب اکٹھے تھے اس کاروبار کے اندر، وہ ایک ساتھ تھے، فیملی ساری ایک ساتھ اکٹھی رہتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ 1994 میں تاج دین نے اپنا یہ بزنس اپنے پوتے فیصل فروخ کے حوالے کر دیا اور اس کو اس کا عالم بنا دیا۔ اس وقت جو فیصل فاروق تھا اس کی ایج تقریباً 20 ایئر تھی اور وہ نیا گریجویٹ تھا، پڑھا تو ہوا تھا وہ، لیکن اس کا کوئی اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ تو جو پارٹنرز تھے انہوں نے اسی چیز سے ڈرتے ہوئے اپنا سرمایہ اس بزنس سے نکال لیا اور اس طرح جو فاروق تھا وہ اکیلا اس پورے بزنس کا اونر ہو گیا اور پھر وہاں سے بزنس جو ہے وہ کس کو، اس کے بیٹے فیصل فروخ کو ٹرانسفر ہو گیا۔ اب فیصل فروخ نو ڈاؤٹ اپنے نالج کی بیس پہ اس نے بھی بہت ساری انوویشنز کی اور نئی نئی چیزیں لانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کچھ ایسی بڑی غلطیاں کی جو کہ اس کاروبار کے ڈاؤن فال کا باعث ہے۔ اس سے پہلے کیا صورتحال تھی کہ دیکھیں آج جتنے بھی جدید قسم کے کانسیپٹس ہیں نا اس ڈیری پروڈکٹس کے بزنس کے اندر، وہ یہ نرالا سویٹس ہے جو انٹروڈیوس کروانے والی ہے۔ مثال کے طور پہ مٹھائی کے سائز کو چھوٹا کرنا، فرنی اور کھیر کو کپس کے اندر پیک کر کے بیچنا اور مٹھائی کی آؤٹ لیٹس کو ڈیزائن کرنا، اس کا اسپیشل انٹیریئر ڈیزائن سیٹ کرنا اور اس کے جو ملازمین ہیں، جو وہاں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ٹریننگ کرنا، ان کے اندر یونیفارمز کو انٹروڈیوس کروانا۔ آج آپ دیکھتے ہیں شاپس کے اوپر ڈفرینٹ یونیفارمز لوگوں کے ہوتے ہیں، تو اس کو انٹروڈیوس کروانا بھی یہ نرالا سویٹس کی کاوش اور کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ مارکیٹ ریسرچ کرنا، اپنی ٹارگٹ مارکیٹ کو جاننا اور ٹارگٹ مارکیٹ کے مطابق پروڈکٹس کو ڈیولپ کرنا، جیسے کہ نرالا سویٹس نے اس وقت یوتھ کو ٹارگٹ کیا اور اس کے مطابق اپنے پروڈکٹس کو ڈیزائن کیا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے، یہ ساری چیزیں اس بزنس کے اندر انٹروڈیوس کروانے والا، یہ انوویشنز لانے والا کون تھا؟ یہ نرالا سویٹس۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ ایسے ڈیسیژنز فیصل فاروق نے لیے جو کہ بہت زیادہ نیگیٹو گئے اور دنوں کے اندر
بزنس جو ہے وہ ڈاؤن چلا. اس میں ایک جو سب سے بڑا اور غلط ڈیسیجن تھا وہ یہ تھا کہ فیصل فاروق نے اپنے چچا جو کہ وہ ان کے بزنس میں صاحب تھے سب سے پہلے ان کو علیحدہ کیا. اس نے کہا کہ یہ بزنس صرف میرا ہے, اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی. یہ اس کا پہلا بیڈ ڈیسیجن تھا. لیکن یہ کیونکہ اس وقت دیکھنے میں یہ بزنس سے ریلیٹڈ اس طرح سے نہیں تھا, اس پہ اتنی نظر نہیں پڑی. اس کے بعد کیا ڈیسیجن ہوا جس نے کہ کایا پلٹ کے رکھ دی اس بزنس کی, وہ یہ تھا 1.5 بلین کا قرض. 1.5 بلین کا بینک سے قرض لیا سود کے اوپر, اور ہیوی سود کے اوپر, اور اس سے ایک ڈیری پروڈکٹس کی فیکٹری لگائی. اور یہ ڈیسیجن کیوں غلط ثابت ہوا کہ اس وقت جب یہ ڈیری پروڈکٹس کی فیکٹری لگانے کا فیصلہ کیا گیا وہ وقت تھا جب لوگ اس بزنس سے ایون نکل رہے تھے کہ وہ اچھا نہیں چل رہا تھا. اس بزنس میں ڈاؤن فال آ رہا تھا. پہلے سے موجود لوگ بھی اس میں سے ہاتھ نکال رہے تھے. اور یہاں فیصل فاروق نے کیا کیا کہ بھاری سود کے اوپر قرض لے کر اس ڈوبتی ہوئی کشتی میں سوار ہو گیا, اس ڈیری پروڈکٹس کے بزنس کی فیکٹری لگا لی. اور پھر وہی ہوا کہ وہ فلاپ ہو گئے, وہ ناکام ہو گئے, سارا پیسہ ڈوب گیا. اور یہاں تک ہوا کہ اس کاروبار نے, اس ڈیری پروڈکٹس کی فیکٹری نے, اس نے نرالا سویٹس کی آمدن کو بھی کھانا شروع کر دیا. نرالا سویٹس کے بھی اثاثے بکنے شروع ہو گئے. اور ایون کہ ایک وقت وہ آ گیا کہ بزنس اپنے لیے ہوئے لون کے سود کو ادا کرنے کے بھی قابل نہ رہا, ڈیفالٹر ہو گیا. ڈیری پروڈکٹس کے ایک اس میگا پروجیکٹ کے فیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹریجڈی اس وقت یہ ہوئی کہ فیصل فاروق سے ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں ایک بندے کی جان چلی گئی اور وہ اس کے مقدمے میں الجھ گئے. اور پھر اس سارے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 2014 میں فیکٹری کو سیل کر دیا گیا اور فیصل فاروق کا نام ECL میں ڈال دیا گیا. نرالا سویٹس کی ساری جائیدادیں فروخت ہو گئیں, نیلام ہو گئیں, اور یہاں تک کہ ان کا اپنا گھر بھی سیل ہو گیا اور فیملی کرائے کے مکان میں آ گئی. یعنی اندازہ لگائیں کہ تھوڑے سے ٹائم میں ہی ایک اتنا بڑا امپائر جو ہے وہ ختم ہو گیا اور وہ فیملی ایون کرائے کے مکان میں آ گئی. فیصل فاروق کے ایک دوست تھے سہیل شاکر صاحب. سہیل شاکر صاحب کہتے ہیں کہ فیصل فاروق جو ہے وہ اپنے دادا کی طرح بالکل نہیں تھا. یعنی اس کے دادا جس طرح سے ایک نفیس دل کے مالک تھے, رحم دل تھے, وہ صدقہ خیرات کرنے والے تھے, لوگوں کا خیال کرنے والے تھے, رشتوں کو, رشتہ داروں کو آپس میں جوڑ کر رکھنے والے تھے, تو فیصل فاروق ان جیسا نہیں تھا. اس نے کبھی بھی فیملی کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ اس نے فیملی کو الٹا توڑا. سہیل شاکر صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک بگڑے ہوئے امیر زادے کی طرح تھا, اور اس نے ایون کہ دیکھیں کہ اپنے چچا کو بھی کاروبار سے الگ کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھی. اس نے وہاں پہ بھی وہ اسٹیپ, وہ قدم اٹھا لیا. اور سہیل شاکر صاحب کی زبانی ہی اس کے کاروبار کے تباہ ہونے کی دو ہی بڑی وجوہات تھیں. نمبر 1 قطع تعلقی, جو اس نے اپنے رشتہ داروں کو بکھیرا, ان کو اکٹھا کرنے کی بجائے ان کو الگ الگ کیا, قطع تعلقی کی ایک یہ, اور دوسرا سود پر بڑا قرض لینا. انہی دو محرکات کی وجہ سے اس کا کاروبار بالکل تباہ ہو گیا. تو ہمیں اس پوری کیس اسٹڈی سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ نمبر 1, جب ہمارا کاروبار گرو ہو رہا ہو تو ہمیں مغرور نہیں ہونا چاہیے. ہمیں
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی ہمارے ساتھ ہمارے کاروبار کے اندر پہلے سے شامل ہے تو اپنے کاروبار کو چمکتا ہوا دیکھ کر اس کو لات نہیں مارنی چاہیے. دوسرا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ مول نہیں لینی چاہیے، یعنی کہ سودی قرض سے بچنا چاہیے. دیکھیں، ایک بڑا سودی قرض لیا نا، نہیں ادا کر پایا، اس کے سود میں پھنس گیا. نرالا سویٹس کامیاب تھی، اس کی بیس پہ قرض لیا، دوسری فیکٹری لگائی، وہ میگا پروڈکٹ فیل ہو گیا. بیس کیا تھی قرض لینے کی؟ نرالا سویٹس کے بھی سارے اثاثے بک گئے. ایک نیا کاروبار سود کی بنیاد کے اوپر سیٹ کرتے کرتے ایک بنا ہوا کاروبار بھی ضائع کر بیٹھے، برباد کر بیٹھے. تو یہ کیس سٹڈیز اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہم ان کو دیکھتے ہوئے ان سے کچھ سیکھیں، اور جو غلطیاں ان لوگوں نے کی ہوتی ہیں ہم وہ اپنے کاروباروں میں کرنے سے بچیں. اور جن چیزوں کو کر کے کوئی کاروبار گرو ہوا ہوتا ہے، اس نے ترقی پائی ہوتی ہے، لوگوں نے عزتیں پائی ہوتی ہیں، اس کو ہم بھی اپنائیں. تو اس میں سے جو چیز بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہے اس کو آپ بھی اپنے کاروبار میں شامل کریں، اور جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جس کی وجہ سے یہ کاروبار برباد ہوئے تو آپ بھی ان چیزوں سے اوائڈ کریں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.